ایک 18 سال کی بیٹی کو اس کے باپ نے گولی مار دی کیونکہ ایک فرضی تصویر میں وہ غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکھائی گئی۔ ایک نوجوان بھائی نے اپنی ہی بہن کو رات کے اندھیرے میں گلا گھونٹ کر مار ڈالا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویر ڈال کر اپنی آزاد سوچ کا اظہار کر رہی تھی۔ سوچئے کہاں کی غیرت اور کیسی عزت۔ کیا واقعی غیرت کے نام پر سب کچھ جائز ہے؟ یہ کہانیاں داستان نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے دل خراش واقعات روز پیش آتے ہیں جنہیں اکثر غیرت کا خوبصورت لبادہ پہنا کر جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ آئیے چند حقیقی واقعات کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی غیرت اور قبائلی سوچ کیسے معصوم زندگیاں نکل رہی ہے۔ چند دن قبل بلوچستان کے ڈاگہری ضلع سے ایک خوفناک ویڈیو وائرل ہوئی جس نے پورے ملک میں غصہ اور رنج و ملال کی لہر دوڑا دی۔ اس میں ایک نوجوان جوڑا بانو بی بی اور احسن اللہ گاڑیوں سے اتار کر دن دہاڑے بندوقوں کی نالیاں کھول دی گئی۔ بانو بی بی نے جرأت کے ساتھ اعلان کیا، 7 قدم میرے ساتھ چل لو پھر تم مجھے گولی مار سکتے ہو۔ وہ آخر میں طنزیہ الفاظ کہہ رہی تھی لیکن قاتل نے اس کے گرد گولی چلا دی۔ پھر جوڑا ایک ساتھ گولیاں کھا کر تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ خاتون کو 7 گولیاں لگی، مرد کو 9 گولیاں لگی۔ یہ سچ پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا ہے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر 11 افراد کو حراست میں لیا، بعد میں 13 اور پھر 14 ملزمان تک معاملہ وسیع ہوا، جن میں قبائلی سردار اور لڑکی کا اپنا بھائی بھی شامل تھا۔ مقامی قواعد کے مطابق سردار نے یہ حکم دیا کیونکہ شادی میں خاندان کی رضا نہ تھی اور غیرت نام کی پوشاک میں یہ قاتلانہ فریضہ انجام پایا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے اس واقعے پر سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے دردناک اور قابل نفرت قرار دیا اور وعدہ کیا کہ تمام ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تیسری کہانی پنجاب کی ایک بہادر بیٹی صبا کی ہے۔ صبا نے اپنی پسند کے شخص سے محبت کی شادی کر لی تھی۔ اس کے گھر والوں کی انا کو یہ منظور نہ تھا کیونکہ لڑکے کا خاندان ان کی نظر میں کم حیثیت تھا۔ نتیجتاً ایک روز صبا کو اس کے والد اور چچا نے قابو کیا، بے دردی سے مارا پیٹا اور پھر سر پر گولی مار دی۔ ان واقعات سے ایک سنگ دلانہ رویہ تو ظاہر ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی یہ ہمارے معاشرے کی گہری جڑوں والی اس سوچ کو بھی بے نقاب کرتے ہیں جو صدیوں سے رچی بسی ہے۔ غیرت اور عزت کے نام پر عورت پر ظلم کرنا ہمارے پدرشاہی پیٹریارکل معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم ایک ایسی سماجی فضا میں سانس لے رہے ہیں جہاں عورت کے کردار اور چال چلن کو خاندان کی عزت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ روایت سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھائے، پردے سے نکلیں، اپنی پسند کا اظہار کرے یا صرف کسی کی نظر میں نافرمان ٹھہرے تو محض شک یا الزام ہی اس کا خون بہانے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس نام نہاد غیرت کے کئی چہرے ہیں۔ کبھی یہ وراثت کے جھگڑوں یا زمین جائیداد کے لالچ کا پردہ ہوتی ہے کہ کہیں بیٹی اپنی مرضی کی شادی کر کے خاندان کی جائیداد کسی غیر کو نہ سونپ دے۔ کبھی یہ صرف مرد کی جھوٹی آنا کا شاخسانہ ہوتی ہے جسے گوارا نہیں کہ عورت اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرے۔ حقیقت میں معاملہ اکثر مردانہ طاقت اور کنٹرول کا ہوتا ہے۔ غیرت تو صرف ایک بہانہ ہے اپنے ظلم کو صحیح ٹھہرانے کا۔ یہ پدرانہ سوچ ہمارے نظام کو بھی جکڑے ہوئے ہے۔ قانون موجود ہے مگر عمل ندارہ۔ پولیس اور ادارے اکثر ان معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں قبائلی جرگے اور پنچایتیں اپنی عدالتیں لگاتے ہیں جن کے فیصلوں کے آگے ریاستی قانون بھی بے بس نظر آتا ہے۔ کسی گاؤں کی پنچایت انگلی اٹھا کر موت کا پروانہ جاری کر دیتی ہے اور خاندان اسے فرض جان کر پورا کر دیتے ہیں۔ پھر قاتل نہ پکڑا جاتا ہے نہ سزا پاتا ہے، الٹا خاندان والے قتل کو معاف کر کے قصہ ختم کر دیتے ہیں۔ 2016 میں قانون میں تبدیلی کی گئی تاکہ قاتل چاہے خاندان کا ہی فرد ہو اسے معافی کا فائدہ نہ مل سکے۔ مگر المیہ دیکھیے کہ آج بھی کئی کیسز میں پولیس جان بوجھ کر قتل کو عام قتل قرار دے کر مقدمہ درج کرتی ہے۔ یوں معاملہ خاندان کے آپس میں صلہ صفائی تک محدود ہو جاتا ہے۔ اس صلہ کے پردے میں یا خون بہا کے نام پر قاتل کچھ عرصے بعد آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ قانون موجود ہوتے ہوئے بھی جب تک اس پر سختی سے عمل نہ ہو اور سماجی رویہ تبدیل نہ ہو، غیرت کے نام پر خون بہتا ہی رہے گا۔ سوچنے کے لیے چند سوالات۔ کیا خاندان کی عزت
واقعی ایک بیٹی کی جان سے بڑھ کر ہے؟ کیا غیرت کا مطلب اپنی ہی اولاد کا خون کرنا ہے؟ ہم کب تک جھوٹی انا کے نام پر سچی زندگیاں برباد کرتے رہیں گے؟ ایسے ظلم پر ہماری خاموشی کیا ہمیں بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بناتی؟ ان سوالات کا جواب اگر نہیں میں ہے تو پھر ہمیں ابھی سے تبدیلی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں اس فرسودہ اور خونخوار روایت کو للکارنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ بیٹوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ عزت عورت کی حفاظت اور عزت کرنے میں ہے، نہ کہ اس پر ظلم کرنے میں۔ قانون کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن قانون تبھی مؤثر ہوگا جب معاشرہ خود ایسے قاتلوں کو ہیرو کے بجائے مجرم سمجھے گا۔ ہر سطح پر آواز اٹھانی ہوگی، گھروں کی تربیت سے لے کر قانون سازی تک، کہ غیرت کے نام پر قتل ناقابل قبول ہے اور اس جرم کے مرتکب کو سزا ضرور ملے گی۔ سب سے بڑھ کر ہمیں ہمدردی اور انصاف کو فروغ دینا ہوگا۔ ہر مظلوم کی داستان کو سنیں، ان کا درد محسوس کریں اور انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا معاملہ ہے، در حقیقت پوری انسانیت کی روح کا سوال ہے۔ غیرت کے نام پر بہایا گیا ہر خون ہمارے معاشرے کے ماتھے پر ایک بددماغ داغ ہے۔ آئیے اس داغ کو مٹانے کا عہد کریں۔ جب تک ایک بھی بیٹی جھوٹی غیرت کی بھینٹ چڑھ رہی ہے، ہماری انسانیت ادھوری ہے۔ آخر میں خود سے پوچھئے، غیرت کے نام پر کیا سب جائز ہے؟ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں، تو آئیے مل کر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اپنی آواز بلند کریں اور ایسے ہر قاتل کو بتا دیں کہ نہ یہ معاشرہ سو رہا ہے، نہ اس کی روح مر چکی ہے۔ انصاف اور انسانیت کی جیت تبھی ہوگی جب غیرت کے نام پر قتل کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ ہمیں آج اور ابھی سے آغاز کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں ایک بہتر اور محفوظ معاشرے میں سانس لے سکیں۔ کیا غیرت کے نام پر سب جائز ہے؟ ہرگز نہیں، اور یہی پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ معاشرے کی غیرت عورت کی حفاظت میں ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے قتل میں۔ عزت اور انصاف تبھی برقرار رہیں گے جب ہم ہر بیٹی کو جینے کا حق دیں گے، ورنہ ہماری خاموشی اور بے حسی ہر قتل میں ایک حصہ دار رہیں گی۔ اپنے اندر جھانکیے، آواز بلند کیجیے اور اس ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیے۔ یہی حقیقی غیرت اور اصل انسانیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور نیچے کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ شکریہ۔